الرحمن الرحیم رات ہم ان بصری سے بات کریں گے جو کہ فادر آف ٹینز ہیں ان پاکستان. عمران بھائی، آپ اس سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے میرا اپنا بزنس تھا واٹر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے، اور اس سے پہلے ایک عدد سرکاری جاب منسٹری آف ڈیفنس میں. آپ نے کیوں چھوڑی؟ آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک سلسلہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کوئی پازیٹیو کام کرنا چاہتا اور کچھ اپنے لوگوں کے لیے بہت بڑا کام کرنا چاہتا ہے، سرکاری جگہ رہ کر وہ نہیں کر سکتا. ہمارا نظام کچھ ایسا ہے. ہمارے پاس ایک انفارمیشن ہے کہ آپ اسی طرح کی پہلے ایک کمپنی میں کام کرتے تھے جس کا نام گولڈن کی تھا. ہاں بالکل. سب سے پہلے میں وہیں تھا، مطلب جاب چھوڑنے کے بعد، کہ مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ ڈائریکٹ سیلز جو دنیا میں ایک بڑا مقام رکھے تو اس کی ایک کمپنی یہاں پر بھی آئی. تو ظاہر ہے کچھ کرنے کا شوق تھا، وہاں گئے، کافی کچھ کیا. لیکن جب یہ پتہ چلا کہ یہ اس کو فلفل نہیں کرتی ہے ان تمام قوانین کو، تو پھر ظاہر ہے ان سے بات کی. تو پتہ یہ عموماً ہمارا پاکستان ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی صحیح چیز کو اس کا کوئی نہ کوئی نقل یہاں بنائی جاتی ہے اور پوری طریقے سے ان اسٹینڈرڈس کو فلفل نہیں کیا جاتا. تو جب دیکھا کہ وہ نہیں ہیں، ایلیگیلٹی بھی تھی اس میں، انہوں نے اس کو لیگل کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہاں سب چلتا ہے، تو اس وقت اس کو چھوڑا اور پوری کوشش کی کہ کوئی بڑی ٹرانس نیشنل گروپ کارپوریشن کہ جس کو دیکھ کے یہاں پر لوگ اس قسم کی چیزیں کھولنا چاہتے ہیں، کیوں نہ اسی کو بلایا جائے تاکہ زیادہ اچھے طریقے سے ہمیں فائنینشیل فریڈمز بھی حاصل ہوں، لیٹسٹ ٹیکنالوجیز بھی حاصل ہوں، پاکستان کا امیج جو ہے وہ بھی دنیا میں بہتر ہو. اس فیلڈ سے اچھا یہ بتائیں کہ جو لوگوں کے ساتھ ادھر زیادتی ہوئی ہے پہلے، ان کا کون ذمہ دار؟ اس کا ذمہ دار ظاہر ہے کہ نہ چاہتے ہوئے، بالکل بالکل بالکل، کیونکہ میں ان میں سے بالکل نہیں ہوں کہ وہ پرانی حکومت نے ایسا کر دیا اور ہم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، اگر نادانستہ بھی کیا تو ہمارے ہاتھوں سے ہوا، تو ہمارا ہی فرض تھا کہ اب ایک صحیح چیز کو بھی کھڑا کریں. گو کہ بہت مشکلات آئیں کہ پاکستان میں کوئی بھی اچھی چیز جب کھڑا کرنے لگتے ہیں تو ایسے تمام لوگ مل کے اس کو روکتے ہیں، تو اس میں جان مال اور عزت تینوں کے خوف بھی آتے ہیں. وہ آئے الحمدللہ، اس کو فیس کیا، اور آج ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں ہے. لیکن ان بندوں کے لیے کیا سوچا جو لوگ تھے جن کو وہاں کے لیے جو اس کو فراڈ کہتے ہیں، آج تک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہمیں لوٹ پھوٹ لیا، اور اس طرح کی بہت ساری کمپنیاں آئیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ ہم نے اس وقت یہ چیز طے کی تھی کہ ایک صحیح جینون چیز پاکستان میں کھڑی کر دیں گے. اگر ایک جینون چیز کھڑی ہو گئی تو وہ تمام لوگوں کو یہ پلیٹ فارم ملے گا. اور الحمدللہ جتنے لوگ تھے وہاں جن کے ساتھ زیادہ زیادتی ہوئی تھی، یعنی جنہوں نے کام کر کے اچھے عہدے بھی حاصل کیے تھے، سب کے سب الحمدللہ یہاں ہیں، اور یہاں اس سے دگنے سے بھی زائد حاصل کر چکے ہیں. اور جتنا وہاں پہ انہوں نے، شاید اس کی ٹوٹل تاریخ بنتی ہے 5 سال کا، اس کا ایک اسپین تھا، وہ 5 سال میں جتنا ٹیکس انہوں نے وہاں دیا اس سے ڈبل سے بھی تھوڑا سا زیادہ وہ یہاں دے چکے ہیں. تو کم از کم اب تھوڑا سا میں ان سائڈ بائی ہارٹ ریلیف محسوس کرتا ہوں کہ وہ لوگ جن کے ساتھ کچھ زیادتیاں ہوئی تھیں الحمدللہ وہ تو ساروں کے ساتھ تو نہیں ایسا ہو سکا، کہ بہت سارے لوگوں نے تو اس کو فراڈ سمجھ کے چھوڑ دیا، بھاگ گئے، انہوں نے کہا جی ہم تو ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، یہ تو لوگ ہیں ہی چور. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں سیاست بھی ہوتی ہے نا، کہ سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں ایسے آ جاتے ہیں کہ پھر اس میں لوگ کہتے ہیں یار ہمیں سیاست ہی نہیں کرنی. تو ہم نے کم از کم کوئی ایک چیز ایسی اچھی جینون جو ہے آنیسٹی کے ساتھ کھڑی کر دی جائے. اس میں ہم نے یہاں لوگوں کے ساتھ بہت کچھ الحمدللہ ہو گیا، اور بقیہ کے لیے بالکل تیار ہے. ہمارے پاس اس وقت اتنا بڑا گراؤنڈ ہے کہ ہم یہاں پہ 5000 لوگ بھی اگر باقی ہیں نا، بول تو باقی نہیں ہیں، لیکن چلیے ہم زوم کر لیتے ہیں کہ ایسا ہے، تو ان کے لیے بھی یہاں پر جگہ اب موجود ہے. اور وہ لوگ بہت جلدی اپنے نقصان تو خیر ان کو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن ود ان 6 months وہ یہاں پہ واپس اس کو ریکور کر سکتے. اچھا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں آپ نے ان کو سٹینڈ دے دیا، ان کو تو دے دیا، جو اس میں نئے لوگ آئے ہیں آپ نے اس کا میمورنڈم جو ہے ٹینس کا، اس میں جو اس کے مطلب ویلیوز ہیں اس کو اسیس کیا ہے کہ آپ نے 35,000 بندے کو دوبارہ سے ممبر بنایا ہے؟ یہی ہے نا، 35,000 بندے کا
بعض کے 70-70 ہزار ڈالر لگے ہوئے کمپنی کے ساتھ, 70-70 ہزار ڈالر, کسی کا لاکھ ڈالر لگا ہوا ہے. کیا یہ کمپنی اتنے لاکھ ڈالر کے اوپر سٹینڈ پاکستان کے اندر کرتی ہے؟ اس کا میمورنڈم یہ کہتا ہے کہ اتنے کے اوپر یہ سٹینڈ کرتی ہے یہ والی کمپنی ٹینس جو آپ چلا رہے ہیں ابھی. یہ اس وقت 13.1 بلین US ڈالرز کے اس کے ایسٹس ہیں, اور پاکستان کا کوئی, میں پاکستان کی بات پاکستانی کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں بھی اس وقت ہم جو یہاں بزنس دے چکے ہیں وہ 85 کروڑ روپے کا بزنس ہم یہاں کر چکے ہیں. کمپنی کو دے چکے ہیں, عوام کو نہیں. عوام کی بات ہو رہی ہے, ابھی کمپنی کی بات نہیں. اب اس کو بریک اپ لیجیے آپ. اس وقت 85 کروڑ کا بزنس ہوا, جس میں 26 کروڑ روپے قوم کو ٹیکس دیا گیا, انکم ٹیکس کی مد میں. میرا خیال ہے گورنمنٹ کہا جائے تو بہتر ہے, قوم کے پاس تو نہیں آتا وہ. اس میں انکم ٹیکس ہے, 6% اس میں سینٹرل ایکسائز ڈیوٹی ہے. یہ تمام چیزیں آج تک کوئی بزنس یا بزنس مین یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ جو کہ اتنا کمپلیٹ ٹیکس دیتا ہو. فرگوسن ہمارا آڈٹ کرتی ہے, اور اس وقت یہ 26 کروڑ کا ٹیکس ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو دے چکے. میں گورنمنٹ کی بات نہیں, جو عوام آپ کے ساتھ آ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ اللہ نہ کرے یہ کمپنی کے ساتھ ایسا نہ ہو جیسا کہ پہلے لوگ کرتے آئے, آج تک ہوا. پاکستان میں دیکھ لیں ہسٹری پرانی ساری نکال کے, بڑی بڑی کمپنیاں آئیں. اگر اس کے ساتھ ایسا ہوا تو آپ 35,000 بندے کو کیا جواب دیں گے؟ ہاں, اس کے لیے بھی آپ کو بتا دوں کہ یہاں کوئی انویسٹمنٹس نہیں ہیں. یہاں کسی بھی شخص کا 18,900 سے اوپر کا انویسٹمنٹ بھی ہم نہیں کہیں گے, ایکسپینس نہیں ہوا ہوا. 18,900 ایکول ٹو میرا خیال ہے شاید 300 US ڈالر کے برابر بنتا ہے, اور اس کی بھی اس نے چیزیں لی. اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہے کیا. بڑا مسکنسیپشن ہے. یہ ویسے ہی ہے, یہ ایک انٹرپرینیورل اپرچونٹی ہے عوام کے, کہ میں, آپ یا ایسا کوئی نوجوان یا کوئی شخص بزنس کرنا چاہتا ہے تو پاکستان میں ایک اچھے بزنس کے لیے, وائٹ کالر اچھے بزنس کے لیے 50 سے 60 لاکھ روپے درکار ہے. اب یہ تو نہیں ہے سب کے پاس. تو جو ڈائریکٹ سیلز کمپنیز ہوتی ہیں, انہوں نے دنیا کے اندر مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس یا ایلیٹس جو ہے, لیکن سب سے زیادہ مڈل کلاس کو فائدہ دیتی ہے. ہم دنیا کی بات نہیں کر رہے. اصل میں کیا ہوا ہے, پاکستان کی جو ہسٹری ہے نا ان کمپنیوں کے اوپر, وہ بڑی بیڈ ہے. آپ ساریوں کو دیکھ لیں, بے شمار کمپنیاں آئیں, بند ہوئیں, لوگوں کے پیسے لے کے بھاگ گئے. مجھ سے زیادہ شکار کوئی نہیں ہے اس میں. ہاں یس, سب سے بڑا شکار میں خود ہوں. ہاں جی, آپ کا چہرہ ہی تو ابھی وہ سارے پرانے لوگوں نے دیکھا, ایک نئی کمپنی آئی ہے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی. لوگ میرے چہرے پہ کیوں آئے کہ میں نے اس وقت اس کمپنی کو چھوڑا تھا جب میں پیک کے اوپر تھا. یعنی جو یہاں پہ شاید بہت بڑا CEO جو تنخواہ لیتا ہے, میری انکم اتنی تھی تو میں نے غلط کے اوپر اس کو چھوڑ دیا تھا. سرکاری نوکری پہ مسئلے آئے, میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا. میں مطلب وہ والا کیس نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی بس میں ذرا, کل کو ٹینس میں بھی مسئلہ آئے گا, آپ ٹینس چھوڑ دیں گے, لوگ جہاں مرضی جائیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. جب میں نے چھوڑا تھا تو چھوڑنے کے ساتھ ان کو ختم بھی کیا تھا. ایک ہوتا ہے کہ آدمی صرف کہہ دے یہ غلط ہے, ایک ہے کہ اس کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہو, چاہے اکیلا ہو, پھر اللہ تعالیٰ اس کو ساتھی بھی ایسے دیتا ہے. ان سب کو گرایا ہے, ان سب کو ختم کیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. ان کا مقابلہ کیا کمپنیوں کو, جی, ان کا مقابلہ کیا باقاعدہ. آپ کو تو پتہ ہے یہ انڈر ٹیبل کیسے چلتا ہے. کوئی گورنمنٹ, کسی کوئی قانون نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. وہ تو ڈائریکٹ, میں نے آپ سے کہا نا, جان کا خوف, مال کا خوف, عزت کے چلے جانے کا خوف, تھریڈنگ, یہ سب آئی ہیں, یہ سب فیس کی ہیں. جبکہ بڑا آسان تھا کہ ٹھیک ہے جی اٹھ کے جیسے سب دبئی چلے جاتے ہیں تو دبئی چلے جائیں. ان کو اللہ نے اتنی طاقت دی, اللہ نے اتنی توفیق دی کہ ان سب کو گرایا ہے, اور آج الحمدللہ یہاں پر کھڑے ہیں. اور اب آپ کے سامنے کہ کس تیزی سے اوپر جا رہا ہے. دوسرا, وہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ اب ایسا نہ ہو جائے, تو ظاہر ہے کہ آپ سے زیادہ تو مجھے اس چیز کا خوف تھا کہ اتنا بڑا ایک اسٹینڈ لیا ہے تو کہیں پھر سے تو نہیں کچھ ہو جائے گا. تو اس میں ایک ڈائریکٹ سیلز ایسوسی ایشن ہے, آپ کو اس کی ویب سائٹ بھی بتاتا ہوں, DSAORG. اس پہ کوئی بھی شخص جائے, جیسے ہم گاڑی لینے جاتے ہیں, ہم اس کے کاغذ چیک کرتے ہیں, کوئی سستی سی بھی دے دے تو ہم نہیں لیتے کہ یار پہلے کاغذ چیک کرو. ہم گھر لینے جاتے ہیں, تمام ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں, اگر ایک ڈاکومنٹ بھی کم ہو, چاہے وہ گھر آدھی قیمت پہ, ہم نہیں لیتے. لیکن جہاں مستقبل لگانے جا رہے ہیں وہاں ہم کچھ بھی نہیں دیکھتے, بس وہ شو شاہ دیکھیے, ہاں جی بس ٹھیک ہے, شروع ہے. یہاں پر ایک لا ہے جو کہ DSAORG پہ جب جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا, اور پورا ویسٹ, پورا فار ایسٹ اور نارتھ امریکہ, یہاں وہ لا امپلیمنٹ ہوا ہے.
وہ کمپنی جس کی اپنی ریسرچ نہ ہو وہ یہ کام نہیں کر سکتی، جس کا اپنا مینوفیکچرنگ یونٹ نہ ہو وہ بھی WTO اسٹینڈرڈس پہ وہ یہ کام نہیں کر سکتی۔ کم سے کم $10 ملین کے وائٹ ایسٹ ہونے چاہیے اس کے مالک کے، یا جو بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، اگر وہ ایک کارپوریشن ہے، کوئی ایک فرد ہے تو اس فرد کے۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو الٹیمیٹ آپ کے پاس مونوپلی ہوگی، اجارہ داری ہوگی، چیز میرے یا میرے جیسے سب ساتھیوں کے پاس سے ہی وہ پروڈکٹ ملے گا۔ برہان صاحب پلیز ہم پہلے اس کو یہ کلیئر کر لیں کہ یہ جو مطلب پہلی بات مطلب ہے ہم وہ کمپنی کی تعریف میں اور بیس میں نکل گئے، یہ کیسے آئی کیوں ہوا، ہم پہلے اس کو کلیئر کرتے ہیں کہ آیا یہ جو کمپنی ہے جو آپ نے شروع کی ہے اس کے جو لوگوں نے آپ نے کہا 18,000 سم تھنگ ان کا مطلب ہمارے پاس انویسٹمنٹ انوالو ہے جو انہوں نے خرچ کیے ہیں، لیکن جو آپ کا پی وی ہے وہ $1 کے مقابلے پہ ہے، ایک پی وی $1 کا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میرے 70,000 پی وی ہیں تو وہ $70,000 کا مالک ہے، آپ نے اس کو کہا ہے یہ $70,000 ہے، وہ $70,000 اس کا کہاں ہے پاکستان کے اندر؟ 35,000 بندہ ہے، اس میں سے 10,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کے 50,000 سے اوپر ڈالر ہیں، وہ کہاں ہیں پاکستان میں اس کمپنی کے ایسٹس؟ اس کمپنی کو انکمز ملتی ہیں ہر منتھ، جتنا وہ کام کرتے ہیں ان کی انکمز ان کے اکاؤنٹ میں آتی ہے۔ جیسے اگر کہ آپ نے نا 70,000 پی وی کا کام کیا ہے تو جس طرح ہم ہوتا ہے نا کہ اگر 1 کروڑ کی سیل کسی بھی جگہ بناتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے 10 لاکھ 5 لاکھ انکم آتی ہے اس شخص کو، اسی طرح یہ اتنی انکم ٹیکس پیڈ ہر مہینے ان کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے، جو یہ لیتے ہیں اسی کو ہم منتھلی انکمز کہتے ہیں۔ آپ کے خیال میں ٹینز ایسا کام نہیں کرے گی جو پہلی کمپنیوں نے کیا ہے؟ ہاں، اب یہ واقعی وہ سوال ہے کہ اس کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے نہیں کرے گی کہ میں اس میں ہوں، کیونکہ جو آدمی جہاں ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں جی یہ بڑا اچھا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں کرے گی کہ یہ ان تمام لاز کو فلفل کرتی ہے جو دنیا نے امپلیمنٹ کیے ہیں، جیسے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہے، $13.1 بلین کے ایسٹس رکھتی ہے۔ یہ بالکل ویسی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، یہ نہیں KFC اور میکڈونلڈ اور پیزا ہٹ اور اس طرح۔ سر آپ ٹینز کو KFC اور میکڈونلڈ سے نہ ملائیں، وہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کی اپنی 45,000 چھوٹی بڑی اس کے آفیسز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ویسے ہی ہے کہ اگر اس میں سے 25,000 انکمز میں جا رہے ہیں، 10,000 لاس میں جا رہے ہیں، 10,000 نو پروفٹ نو لاس میں جا رہے ہیں، تو وہ اوور آل انکمز میں، تو یہ اس طرح چلتا ہے۔ وہی تو آپ کو بتایا نا کہ جب لاز فلفل کرتے ہیں تو وہ ایک بہت ہی ایسٹس رکھنے والی اسٹرانگ کمپنی ہوتی ہے، وہ نقصان میں بھی بہت عرصے سروائیو کرتی ہے۔ آپ کی ٹینز تو نقصان میں جانے کے کوئی چانسز ہی نہیں۔ یہاں الحمدللہ وہی والی بات جو آپ نے پہلے کی تھی کہ لوگوں کے ساتھ اتنا کچھ ہوا تو جو چیز جہاں سے گھومتی ہے ملتی وہیں سے، تو جب ایک صحیح چیز آئی وہ لوگ اتنی تیزی سے آئے، اور وہ جو میں نے آپ سے جو بات کی تھی کہ لوگ کبھی بھروسہ نہیں کرتے، لوگوں نے ٹائمز پہ بھروسہ نہیں کیا تھا، اسٹل پہلے برہان بصری کی شکل پہ کیا تھا کہ اس نے کبھی کوئی غلط کام کیا نہیں، اور اگر کیا ہے نادانستگی میں ہوا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کے آگے کھڑا ہوا اور پھر اس صحیح کام کو لے کے چلا، تو ایک آواز پہ دوبارہ الحمدللہ لوگ واپس آئے۔ اب خوش قسمتی ہے کہ جب ہم باہر گئے تو ہمیں تو خود نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا کمپنی ہے، ہماری بھی مطلب ایک جنرل ویژن تھا کہ ٹھیک ہے بڑی ہے لیکن اتنی اسٹرانگ کمپنی ہے وہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا۔ جس وقت ہم سب کو ایوارڈز ملے ہیں جکارتا میں 1 لاکھ لوگوں کے سامنے، اور اتنا بڑی گیدرنگ، اور سارے بڑے جو DSA ہیں اس کے چیئرمین اور جتنے بھی وہاں پہ کامرس کے جو وزیر ہوتے ہیں یا ان کے سیکریٹریز ہوتے ہیں وہ سب وہاں پہ، یونائٹڈ نیشنز کے نمائندے وہاں پہ، ان کے سامنے جب یہ سب چیزیں ہوئی ہیں تو ظاہر ہے ہمیں بھی بہت زیادہ اطمینان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے ایک اچھا کام جو ہے وہ لے لیا۔ جی برہان صاحب، ہم آپ سے ایک بات کرتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنی کمپنی کو کہیں کہ 2-4 پلازے بڑے بڑے یہاں بائے کرے؟ بہت بڑی کمپنی ہے، کر بھی سکتی ہے، مطلب اسے کیا ضرورت ہے کہ 2-3 چھوٹے چھوٹے آفس لے اور لوگوں کو وہ کام کرنا پہ لگا دے؟ 35,000 بندہ آپ کے پاس آن ورکنگ ہے جو کام کر رہا ہے آپ کے لیے، 35,000 بندہ آپ کو پیسے دے کے آپ کے پاس نوکر بنا ہوا ہے، تو آپ کیوں نہیں ایسا کرتے کہ اپنی کمپنی کو کہیں بھئی میں نے اتنا کام کیا، آپ 5-7 بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے پلازے لیں تو ہم ذرا لوگوں کو اعتماد بھی ہو جائے کہ مطلب برہان بصری کے لیے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے۔ مطلب اس کمپنی کو تو کوئی نہیں لوگ جانتے تھے، یہ تو آپ نے مطلب سب سے پہلے بندے آپ ہیں جو لے کے آئے، مطلب آپ یہی بات
ان سے کریں تو وہ کیا آپ کے خیال میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ بالکل، بلکہ یہ آگے اول تو میں تھوڑا ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہاں جاب پر کوئی نہیں ہے مجھ سمیت. جس طرح ہوتا ہے کہ کامرس میں ہوتا ہے نا لینڈ لیبر کیپٹل آرگنائزیشن، یہ چاروں ہوں گی تو پروڈکشن آف ویلتھ ہوگی. اب لینڈ کا مطلب کوئی زمین، کوئی دکان، کوئی آفس ہونا چاہیے، بڑا ہیوی کیپٹل لگا ہوا آرگنائزیشن ہونی چاہیے، دین آپ اس میں محنت کریں گے تو پروڈکشن آف ویلتھ آئے گی. یہ تو دنیا کا بہت بڑا سوشیو اکنامک پروجیکٹ ہے. اقوام متحدہ نے اس کو اعزازی ممبرشپ اس لیے دی کہ 3 کروڑ لوگوں کو اس نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے. اقوام متحدہ تو بڑے لوگوں کو ممبرشپ دے دیتی ہے. ہاں تو بہرحال ہیلتھ ہیومینٹی کا کوئی کام کیا ہے تو ایسا ہوا ہے. اور دوسرا مہاتیر محمد، میرا خیال ہے کہ دنیا ان کو جانتی ہے. اس کا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا جو ریجنل ہیڈ کوارٹر ہے اسے وہی لے کر گئے تھے ملیشیا کے اندر اس کی اس اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے. اور اس کا ایک عدد پروڈکشن یونٹ ود ریسرچ یونٹ وہ بھی وہیں پر قائم ہوا. ویسے تو 8 ملکوں میں ہے، مزید 7 میں اور ہیں، لیکن ملیشیا میں بھی انہوں نے قائم کیا. پاکستان میں نے کوشش کی تھی کیونکہ اس کے پریزیڈنٹ صاحب جس طرح کام پھیل رہا وہ یہ سب کچھ آگے پلان میں موجود ہے. لیں گے یہاں پہ بڑی بڑی بلڈنگیں. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کے اس کام کی وجہ سے پاکستان کے اور چائنا کے تعلقات ہی خراب ہو جائیں؟ لوگ کہیں چائنا بھی بہت وہی ہمارے ساتھ زیادتی کر گیا. جو عوام ہوتی ہے وہ تو اسی سے تعلقات بنتے ہیں نا. جب بڑی کمپنیاں آئیں، جوائنٹ وینچر بنے، وہ کام کریں. کہیں ایسا تو نہیں یہ لوگ 35,000 آپ کے پیچھے اور چائنا کے پیچھے لگے ہوں؟ اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب ہمارے وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب گئے تھے تو وہی دعوت دے کر آئے تھے اس کے پریزیڈنٹ کو. اس کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ تیسرے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں چائنا کے بھی، تو ان کو یہاں دعوت دی تھی. تو وہ یہاں انڈسٹری کیوں نہیں لگائی؟ یہ کیا کام شروع کر دیا؟ ہاں یہ آپ نے وہ سوال کیا ہے کہ یہ ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے. تو اس پر الحمدللہ انہوں نے یہاں پر آ کے اس وقت 6 بڑے شہروں میں، جس میں کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، ملتان، اسلام آباد اور پنڈی بھی اب ساتھ میں، وہاں پر بہت جیسے آپ آفیسز کہہ رہے ہیں اچھی بڑی بڑی بلڈنگز میں بڑے بڑے آفیسز جو ہیں وہ لے لیے گئے اپنے. سیکنڈ فیز کے اندر اب باقاعدہ ایک سپر مارکیٹس بنانے کا ایک پورا پروگرام ہے. کیونکہ ان کا پروگرام یہ ہے کہ انہوں نے 35 اسکوائر کلومیٹر کا، جس کے افتتاح میں بھی 32 پاکستانی وہاں گئے تھے، چائنا میں تیانجن کے اندر اپنا انڈسٹریل زون بنایا. کیونکہ یہ ہو گئے جائنٹ. اب یہ کرتے جو بھی نئی ٹیکنالوجی انوینٹ ہوئی ہے یا کوئی مینوفیکچرر بنا رہا ہے، ظاہر ہے کہ بیچنا اصل بات ہوتی ہے، بنا لینا نہیں ہوتی. ان کے پاس اتنا بڑا نیٹ ورک ہے 104 ملکوں میں کہ یہ پوری پروڈکشن خرید لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آئیے یہ فیسیلیٹیشن ہم آپ کو یہاں کر رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اپنے انڈسٹریل زون میں. ٹائنس کا مونوگرام بنا اس پہ لگائیے. اب یہ ٹائنس کی ہوئی اور ہم اپنے چینل سے اس کو مارکیٹ کر دیتے ہیں. اب میرے جیسا ڈسٹریبیوٹر، وہ 35,000 ڈسٹریبیوٹر، ان کو ایک سے ایک پروڈکٹ جو کہ ایک بہت بڑا بزنس مین امپورٹ کرتا ہے اور شاید اس پہ بزنس کرتا ہے، MBA کو نوکری پہ رکھتا ہے اور مارکیٹنگ کے لوگ رکھتا ہے اور اکاؤنٹنٹ رکھتا ہے، انہیں کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں. یہ سب کی سب چیزیں، یعنی اتنا بڑا پلان ہے. ہم خوش قسمت ہیں یہ 35,000 جو آج اس سسٹم میں آ گئے ہیں یا مزید آئیں گے. باقی وہ جو آپ کا سوال کہ یہاں پروڈکشن یونٹ کیوں نہیں لگایا، تو یہاں پروڈکشن یونٹ وہ کیا کوئی بھی نہیں لگا تھا. کیونکہ جب فیسلٹی دی گئی یہاں کے جو بھی وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہوتا ہے، شاید BOI کہلاتا ہے، ان سے بھی کچھ گفت و شنید ہوئی. انڈیا نے بہت اچھا پیکج ان کو دیا. ہاں، بورڈ آف انویسٹمنٹ سے بات چیت کی آپ لوگوں نے؟ سب کچھ ہوا ہے اوپر سے. یہ میرا کام تو نہیں ہے، لیکن وہ جو کمپنی نے کیا باقاعدہ ٹریڈ اتاشی کے ساتھ یہ سب چیزیں ہوئی ہیں وہاں پہ. انہوں نے یہ ظاہر ہے کہ زیادہ فیسیلیٹیٹ کس نے کیا آپ کو ویسے بھی پتا ہے. نہیں، میں ویسے یہ جو ہمارا انویسٹمنٹ بورڈ ہے وہ تو سنا ہے بڑا اچھا کام کرتا ہے. مجھے تو اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن آپ بتائیں کہ آپ لوگوں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا یہاں انویسٹمنٹ لانے کے لیے؟ یہاں پر جو پالیسیز ہیں اس سے اچھی پالیسیز اس وقت ہمارے ہمسایہ ملک میں موجود ہیں. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے ملک سے مراد انڈیا، آپ تھوڑی دیر کے لیے لیجن یوان کی سیٹ پہ ہو جائیں، مطلب اس طرف چلے جائیں، تو ایز اے بزنس مین آپ کیا سوچیں گے کہ مجھے جہاں لیبر سستی پڑ رہی ہے، مجھے جہاں بجلی سستی پڑ رہی ہے، مجھے جہاں انفراسٹرکچر مل رہا ہے تو میں وہاں پہ لگاؤں گا، نہ کہ پاکستان میں لگاؤں گا. تو انہوں نے ہمارا ایک زون ہے جس کو ہم ساؤتھ ایشیا زون کہتے ہیں. اس کے ویسے تو 9 زون ہیں، ہم ساؤتھ ایشیا زون میں. اس میں یہ تقریباً سارک کے تمام کنٹریز اور افغانستان، ایران اور لاؤس وغیرہ آتے ہیں.
اس کے لیے انہوں نے انڈیا میں پروڈکشن یونٹ لگا دیا. اب وہاں سے وہ 600-700 ملکوں میں جا رہا ہے. لیکن یہ بھی ایک حصہ ہے جو میں نے آپ کو ہول پروجیکٹ بتایا نا, وہ بہت بڑا ہے. کہ اس کے بعد جیسے آپ نے کہا تھا بلڈنگز لینے کا, اب انہوں نے سپر سٹورز بنانے اس کے بعد, کیونکہ ابھی کمپنی کو ہوئے 12 سال. سپر سٹورز میں صرف یہی چیزیں دی جائیں گی یا اور بھی باقی ساری پروڈکٹ جو دنیا میں ان کی ہیں لے کے آئیں گے؟ یہی ہے کہ وہ جو انڈسٹریل زون بنانے کا مقصد کیا ہے, کہ اگر کوئی چاکلیٹس بنا رہا ہے ادھر آ جائیے, آپ کی ساری پروڈکشن خریدی, مونوگرام ٹائنس کا لگائیے, ٹائنس کی چاکلیٹ, ٹائنس کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو ڈیلی یوز کی چیزیں, مطلب ٹوتھ برش ہو گیا, ٹوتھ پیسٹ ہو گیا, کریمز ہو گئی, کاسمیٹکس ہو گئی, ڈٹرجنٹس ہو گئے, ہر چیز, ایون سوپس ہو گئے, یہی ساری چیزیں رکھی ہوئی. آپ آ رہے ہیں, جیسے میں اور آپ نہیں مہینے کا سودا لینے جاتے ہیں ڈپارٹمنٹل اسٹور پہ, اب یہ سارے لوگ جب اپنا سودا اپنے ڈپارٹمنٹل اسٹور سے لیں گے, آج 35,000 ہے نا, کل کو لاکھ ہوں گے. تو آج تک کیا ہمیں کچھ ملا؟ ہم تو روتے ہی رہتے ہیں کہ جی پیسے کم کیے جائیں, کم کیے جائیں. کبھی کبھی یوٹیلیٹی اسٹورز پہ 8 آنے کم پہ چینی کر کے تو لوگ الیکشن جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں وہ سارا سیٹ اپ, جب وہ ہم اپنا سودا لے کے آئیں گے تو وہ انکم جو مارکیٹرز کو جا رہی تھی, سول ڈسٹریبیوٹرز کو جا رہی تھی, ڈسٹریبیوٹر ہول سیلرز کو جا رہی تھی, وہ ہم میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی, ہم ممبرز میں. تو کتنا مہنگائی میں ایک مطلب ہمیں فائدہ ہو جائے گا, لوگوں کو پاس الٹے پیسے آئیں گے. چینی بھی دیں گے آپ لوگ؟ کچھ نہیں پتا, یعنی میرا اگر مجھ سے پوچھیں تو اگر اللہ کرے یہ چیز اب 12 سال میں یہاں تک پہنچ گئی تو اگلے 2-3 سال میں یہ بھی ہوگا, تو چینی پہ بھی آ جائیں گے. مطلب میرے دماغ میں ہے, آگے اللہ کہاں تک. آپ نے اپنی کمپنی سے یہ ساری باتیں آپ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے, آپ نے اپنی کمپنی سے کس بھیاو کے اوپر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے؟ مطلب کوئی ایسی کوئی, کیونکہ ابھی ایک پچھلے دنوں کیس چلا تھا کہ آپ کے اندر ایک دبئی کی کمپنی نے جگہ لے لی, جی ہم یہاں دبئی بنا دیں گے, سٹی بنا دیں گے, ایک امار کمپنی, آپ نام سنا ہو, اس کے بورڈ شورڈ بھی لگے ہوتے ہیں. تو لوگوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کمپنی اس ویلیو کی ہے کہ پاکستان سے وہ ایک جگہ بائے کر کے اس کے اوپر سٹی بنا دے اور یہ سارا کچھ کر لے, کہ آپ کی کمپنی اس پہ یہ کچھ کر رہی ہے؟ ایسا آپ کو کوئی یقین دہانی دلائی انہوں نے کہ جی ہم یہ کریں گے تو آپ مطلب؟ اچھا, اس میں بہت اچھی بات ہے کہ یہاں یقین دہانی کی ضرورت پیش نہیں آتی. ہم ابھی بھی جتنی بات آپ سے کی گئی وہ یہی کہا کہ یہ کر چکے ہیں. جیسے عموماً آپ نے بڑے انٹرویو لیے ہوں گے تو ہر کوئی کہتا ہے یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. میں نے ابھی تک آپ سے یہ نہیں کہا یہ کر دیں گے, ہم نے کہا یہ کر دیا, یہاں کا افتتاح ہو گیا, اتنا بڑا زون اسٹارٹ ہو. آپ نے بھی کہا کہ ہم سٹور کھولیں گے اور ہر سٹور میں ہر چیز دیں گے جس میں چینی بھی ہوگی. یہ تمام اسٹور, بدل چینی جو ہے وہ میری پرسنل, میری کیا کہنا چاہیے, اندر کی وہ ایک چیز ہے کہ یہ بھی ہونی چاہیے. ہاں, یہ میری خواہش ہے. لیکن جیسے اب آپ نے ایک ٹیکنیکل سوال کیا کہ ادھر سے آپ کو کیا فیڈ بیک ہے, تو وہاں سے جس طرح جن ملکوں میں ابھی یہ میچور ہو گئی ہے, مثال کے طور پہ ویسٹرن یورپ ہے, نارتھ امریکہ ہے, چائنا ہے, ملیشیا ہے. یو کے میں نہیں ہے؟ نہیں, یو کے نہیں. یو کے میں کمپنی وہی پہلا اسٹیپ موجود ہو چکا ہے, پہلا اسٹیپ آ گیا. اب وہاں اچھی ٹیم ملے گی, یہ کام شروع ہو جائیں گے. ان جگہوں پہ اچھی ٹیمز ملیں, کام شروع. وہاں یہ سب ہو چکا ہے. تو اس کے اسٹیپ ہوتا ہے, فرسٹ اسٹیپ کمپنی آئے, سیکنڈ اسٹیپ اس کو اچھی ٹیم ملے, تھرڈ اسٹیپ اس کے میجر شہروں میں نیٹ ورک قائم ہو جائے, یعنی اتنا نظر آنے لگے کمپنی کو کہ یار ایز اے بزنس کہ ہمیں کچھ مل رہا ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں فورتھ اسٹیپ, اب یہاں پہ پروڈکشن یونٹ یہاں پر یا قریب ترین جگہ پہ لگا دیں زون پہ. سو وہ بھی لگ گیا بدقسمتی سے, ایز اے پالیسی ہمارے نہ صحیح, ہماری خواہش تھی لیکن انڈیا میں لگا. اس کے بعد اب وہ شروع ہو جائے گا جو ففتھ اسٹیپ ہے, کہ وہ جو آپ نے اسٹورز میں نے آپ کو بتایا وہ اسٹارٹ ہو جائے. اب ان اسٹوروں کو کہنا آسان ہے, 104 ملک, صرف لاجسٹکس کا ہی مطلب کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ 8 ملکوں سے لاجسٹکس کی جائیں, بلینز آف ڈالر کی سیل جائے. کوئی بڑی بات نہیں, پاکستان کی عوام نے لاکھوں ڈالر اس کمپنی کو دیا اب تک. آپ نکال کے دیکھ لیں, اگر مطلب کوئی صحابہ بیٹھ کے کریں تو لاکھوں ڈالر اس کمپنی کو پے کر چکے ہیں ہمارے وہاں. تو اسی کی بات کر رہے ہیں نا, اس لاکھوں ڈالر میں واحد کمپنی ہے شاید جس نے پے بیک بھی کیا, ابھی تک ہے, ابھی تک پے بیک کیا ہے. یعنی میں بیٹھا ہوں اور بہت ساری خواتین بیٹھی ہیں, بالکل مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے. ہمارے تو آپ نے دیکھا ہوگا سی این جی پہ بڑی بڑی گاڑیاں لے کے لوگ سی این جی کی لائنوں میں لگے ہیں.
ہماری خاتون یا ہمارا وہ آدمی، ایون میں خود آج بھی ایک بڑی بھاری سی گاڑی، سوفسٹیکیٹڈ سی لگژری گاڑی چلاتے ہیں اور پیٹرول پہ چلاتے ہیں، اور وہ بھی وائٹ منی سے چلاتے ہیں. تو یہ اس کمپنی کی وجہ سے ہی ہے، جبکہ ایسا باہر کسی بزنس میں نہیں ہے. کمپنی نے آپ کو کیا گارنٹی دی ہے وہ بتائیں. ہاں میں اچھا آپ کو گارنٹی بتانے لگا تھا. اس وقت یہ ہے کہ ان کا انفراسٹرکچر ادھر سے تیار ہے. وہ بلینز آف ڈالر کا انویسٹمنٹ اس انڈسٹریل زون پہ کر ہی اس لیے رہی ہے تاکہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز اس اسٹور میں مہیا کر سکے. کیونکہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ اگر چلو الیکشن جیتنا ہے، جلدی سے اوپر سے کوئی کام کر دیا، پیچھے نہ انفراسٹرکچر ہے نہ کچھ، دوسری حکومت آئی کہ انہوں نے مروا دیا جی. تو وہ کام کر رہے ہیں، وہ ایک بڑا کام کر رہے ہیں، دنیا میں کر رہے ہیں، تو لہٰذا وہ پہلے انفراسٹرکچر بناتے ہیں. تو انہوں نے اتنا انویسٹمنٹ وہاں کر دیا ہے، تو ظاہر ہے ان کا اپنا انویسٹمنٹ اسٹیک پہ. اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو ان کا وہ انویسٹمنٹ ڈوبتا ہے. کون سے والا؟ جو انہوں نے انڈسٹریل زون میں کیا ہے، دنیا کو بلایا ہے وہاں پہ، تو وہ آخر کہاں سے نکالیں گے؟ پاکستان تو ان کے لیے ایک مارکیٹ ہے نا. پاکستان مارکیٹ ہے. بالکل پاکستان مارکیٹ. پاکستان سے آپ کو پتہ ہے کنیکشن بہت اچھے مڈل ایسٹ میں. میرا اگلا ٹارگٹ میری ٹیم کا یہی ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر تھوڑا سا ہم اپنے نیٹ ورکس کو پھیلائیں. الحمدللہ اسٹارٹ ہو گیا ہے. میں ابھی دبئی بھی جا رہا ہوں کیونکہ ٹیمز تو وہاں موجود ہیں. اب ان کو ٹیچ اینڈ ٹرین کرنا ہے، آرگنائز کرنا ہے، اور یہی والی چیزیں دیکھنی ہے کہ ہمارے لوگ دبئی جاتے ہیں بڑی مشکلوں سے. آج کل تو وہاں پہ بھی انکم ریٹ وہ نہیں ہے، نوکری کی حد تک بزنس بہت ہے. اب تو یہاں بیٹھے بیٹھے ہم بہت بزنس وہاں سے لے سکتے ہیں. میری وہ ٹیم جو آج یہاں پر موجود ہے، تو اب نیکسٹ اسٹیپ وہی ہے. ادھر وہ اپنا کام کر رہے ہیں، انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں. ہمارا جو محاذ ہے نیٹ ورک بنانے کا، ٹیچ اینڈ ٹرین کرنے کا، پروفیشنلزم لانے کا، وہ ہمارا کام ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. کمپنی کی گارنٹی ادھر ہی رہ گئی. کمپنی نے آپ کو کیا کہا کہ ہم پاکستان سے نہیں جائیں گے، اس کی کیا گارنٹی؟ جی یہاں پر باقاعدہ جب لیجن یوان یہاں آئے تھے، انہوں نے یہاں SECP یعنی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، ان سے بھی میٹنگز کی، ہم سے یہاں میٹنگز کی، اور وہ تمام پلان کو ڈسکس کیا، اسٹریٹجیز بنائی، اور آج اسی پہ عمل ہو رہا ہے. یہ جو آپ کی کمپنی ہے یہاں پہ جو یہ مطلب پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، یہ اس طرح کی تو نہیں ہے جیسے روٹین میں کمپنیاں جو بڑی ان کی کمپنی؟ ہاں اسی لیے جیسے آج کل بہرحال اللہ کا شکر ہے کچھ بہتری اب آئی ہے کہ ہم نے یہ تمام لاز SECP کو خود دیے تھے جا کے کہ آپ اب اس کا لا بنائیں. اگر آپ کو لا بنانے میں پرابلمس پیش آ رہی ہیں تو جو لا امپلیمنٹ ہے دنیا میں ڈائریکٹ سیلز کا، ہم وہ دیتے ہیں. عطا میمی جو اس وقت چیئرمین ہیں ڈائریکٹ سیل ایسوسی ایشن کے، ان کو پاکستان بلوا کے SECP کے چیئرمین سے ملوایا، ان کو ڈسکشنز کروائیں، اور ان کو صحیح اور غلط تمام ڈاکومنٹری پروف وہاں دیے کہ اب اگر آپ کے پاس کوئی نئی ڈائریکٹ سیل کمپنی آتی ہے رجسٹرڈ ہونے، تو آپ ان سے یہ پوچھیں گے. اگر وہ فلفل کر رہے ہیں لا تو آپ ان کو اوکے کریں گے، ادروائز آپ نہ صرف ان کو روکیں گے بلکہ اخبار میں اشتہار بھی دیں گے کہ لوگ اس میں نہ جائیں. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کی کمپنی ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پوری شراکت ہے اس کے اندر، ہر لحاظ سے کہ انہیں پتہ ہے کہ جی یہ لوگ کر رہے ہیں، اور مطلب یہ کرنے جا رہے ہیں، کہ ہماری گورنمنٹ کے سارے ڈپارٹمنٹوں کو، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ساروں کو انفارم کیا، بتایا. اس وقت میرا خیال ہے کہ ہماری جتنی بھی بڑی اگر کوئی جیسے ہم کہتے ہیں سیمینارز ہوتے ہیں یا جب ایوارڈ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، اور تو بہرحال بڑی کمپنیاں بڑے کام کرتی رہیں، گورنمنٹ کی آنکھیں بند ہوتی ہے، جب جانے والی ہوتی ہیں تب آنکھیں کھولتے ہیں، یا چلے جانے کے بعد آنکھیں کھولتے ہیں. اچھا اس میں یہی بات ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ جیسے ہوتا نا کہ یہاں کوئی پارٹنر ہے ان کا، تب ایسا ہوتا ہے. یہاں پارٹنر کوئی نہیں ہے، کمپنی ڈائریکٹ ہے. نہیں اگر تو دیکھیں نا آپ، اس کا اتنا بڑا اس نے انویسٹمنٹ کر دیا اور اتنی انکمز اس کو آ رہی ہیں، تو وہ جائے گی کیوں؟ کیونکہ پاکستان واحد ملک سے چلے. میں آپ کو بڑا اس پر لطیفہ پہ سنا دوں، میرا ہے اوریجنل بات. جب یہ یہاں آئے تھے تو انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا. وہ نہیں ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ اینالسٹ بھیجا جاتا ہے کہ ذرا دیکھ کے آؤ حالات. اس نے کہا جی پر کیپٹا انکم یہاں کی بہت تھوڑی ہے، لٹریسی ریٹ ادھر نہیں ہے، لوگ ہیلتھ کانشیس نہیں ہیں، تو لہٰذا یہاں ایسا ہیلتھ ریلیٹڈ انڈسٹری مجھے کوئی چلتی نظر نہیں آ رہی. تو اس وقت جب ہم سے میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ پاکستان میں پیسہ بے تحاشا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی بلیک اکانومی جو ہے وہ وائٹ اکانومی سے کتنی بڑی ہے. مجھے کیسے پتہ ہے؟
اچھا چلے میں ویسے بتا دیتا ہوں. اس وقت ہم 12 لاکھ کی گاڑی خریدنے جائیں تو وہ 6 مہینے بعد ملتی ہے. یہ پہلے سے بک ہے. جو پلاٹ 10 لاکھ کا ہو, 20 لاکھ کا ہو یا 1 کروڑ کا فلیٹ ہے, اگر 1 مہینہ لیٹ ہو جاؤ تو وہ ملتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سوری سر بک گیا. اور یہاں گاڑیاں چلنے کی جگہ نہیں ہے جن کی قیمت 10 لاکھ سے اوپر ہے. تو ٹھیک ہے غربت بھی ہے, میں نو ڈاؤٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بینکوں کا کمال ہے. ادھر چلا گیا. ہاں اب وہ بینکوں کا پیسہ اتنا وہ رول کر رہا ہے, اس وجہ سے یہاں پیسے بہت زیادہ ہیں, لوگوں پر جگہ نہیں ہے. اب لوگوں کا جنرل اس وقت یہ کہ 1 کروڑ روپیہ جو انویسٹ کر رہا ہے اور اگر وہ واقعی ایکسپیرینس رکھ رہا ہے تو وہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ ماہانہ کما رہا ہے. یہاں پر آپ 18,000 وہ بھی اپنی صحت کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کمپنی کی فیسلٹیز یوز کر رہے ہیں. نہ بجلی کا بل دے رہے, نہ آرگنائزیشنل سیٹ اپ بنا ان لوگوں کی تنخواہیں دے رہے ہیں, نہ آپ جو ہے وہ امپورٹ کے سارے مصیبتیں لے رہے ہیں. آپ جسٹ اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, اوور ہیڈ آپ کے اوپر نہیں ہے, اور آپ انکمز لے رہے ہیں, ٹیکس پیڈ انکم ٹیکس لے رہے ہیں, آپ کی بینک اسٹیٹمنٹس بن رہی ہیں. ہماری کانفرنسز باہر ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ پاکستانیوں کو ویزے نہیں ملتے جب سے یہ 9/11 کا ایک مسئلہ ہوا ہے. میری داڑھی ہے میرے ساتھ, اور کبھی کبھی مسئلے ہو جاتے ہیں اس حوالے سے. لیکن اس کمپنی کا لیٹر ہیڈ ہوتا ہے, اس پہ کورنگ لیٹر ہوتا ہے, وہاں سے انویٹیشنز ہوتی ہیں, اس کے علاوہ میری بینک اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, انکم ٹیکس ریٹرنز کی کاپی ہوتی ہے, NTN نمبر ہوتا ہے. پھر جب وہ جاتا ہے تو آج تک کوئی ویزا اس کے بعد میرا یا میرے ساتھیوں کا وہ واپس نہیں ہوا, وہ ملتا ہے اور ہم لوگ جاتے ہیں. تو یہ ایک پاکستانیوں کی حد تک یہ ایک اضافی ایک بہت بڑا کام ہے کہ پاکستانیوں کو باہر جانے کے لیگل راستے بھی یہاں سے کھل رہے ہیں اس کمپنی سے. اس کمپنی کے. اب کیوں مل رہے ہیں کہ اس کی ایک ورتھ ہے دنیا میں, تو اس کا لیٹر یا اس کا انویٹیشن ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ہم جکارتا گئے, ہمیں بالی جانا, انہوں نے کہا جی جکارتا لے لیجئے, بالی نہیں ملے گا کیونکہ وہ پاکستانی کوئی شاید بم دھماکوں میں کچھ پاکستان میں کوئی نام آیا تو نو جی ان کو نہیں. اب انہوں نے کہا جی ایک صورت ہو سکتی. اب اتنا بڑا فنکشن وہاں کے ہائر اتھارٹیز کو پتہ ہے, 1 لاکھ لوگ جمع کرنا مذاق نہیں ہوتا. کہ وہاں کا کوئی ہوٹل ایسا نہیں تھا, پورے ہوٹلز بک تھے. ہماری وجہ سے, کنونشن کی وجہ سے ہوٹلز کے کرائے بڑھے ہوئے تھے. اب وہاں سے جب وہ لیٹر آیا کہ نہیں یہ ہمارے لوگ ہیں اور ہم ان کو بلا رہے ہیں اپنے کنونشن میں, تب بھی انہوں نے کہا کہ آپ $10,000 پر بندہ جمع کرائیں گے. تو کمپنی نے 1 منٹ نہیں لگایا, ایسے جمع کرا دی. جی آپ, میرا خیال ہے شاید کوئی سگا جمع نہیں کراتا ہوتا کہ پتہ نہیں کوئی سلیپی نہ ہو جائے ادھر ادھر. انہوں نے جمع کرائے. جب ہم پاکستان واپس آئے دین وہاں کی کمپنی نے اس کو, وہاں انٹیریئر منسٹری سے ان پیسوں کو واپس لی. تو یہ اس لیول کا جب سپورٹ مل رہا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ پاکستانی کے لیے اس سے اچھی چیز کوئی نہیں. اصل میں عوام پتہ کیوں ڈرتے ہیں کہ آج سے پہلے بہت سارے لوگوں نے, بینکوں نے, مختلف شکلوں نے, ایک تو آپ کو یاد ہوگا پرانی وہ مطلب بڑی اہم نام کے اوپر لوگوں نے بہت, مطلب میں نام نہیں لینا چاہ رہا, بہت نام, مطلب ایسے لوگوں کو لیا ہے کہ ابھی کبھی کسی سے بات ہو جائے نا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ بھی فراڈ ہے. اب ہوتا کیا ہے, جیسے آپ نے نام نہیں لیا, ٹھیک ہے نا, کوآپریٹیوز ہیں, ایسی کمپنیز اور ہیں, وہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں یار ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں نہیں پتا تھا, لہٰذا بس غائب ہو جاؤ. لیکن یہ اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے اور کامیابی بھی کی ہے کہ اگر ہم سے کچھ ہوا بھی تو ہم کھڑے بھی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب بھی کی. اور ایسی بات نہیں ہے اگر وہ بھی کھڑے ہوتے تو انہیں کامیابی ملنی تھی. فرق صرف یہ ہے کہ ہم اکثر یہاں سے کمزور ہو جاتے ہیں. عوام کے مفاد میں کامیابی ملنی تھی یا ذاتی مفاد میں؟ ذاتی مفاد میں تو انہوں نے بڑی کامیابیاں لے لیں جو لوگ گئے. جو لوگ پیچھے ہٹے, جیسے میں آج آپ کو ایک الگ سی بات بتاتا ہوں, مرضی آپ اس کو آن ایئر دیں نہ دیں, اس کو سینسر کریں, میں کوئی چیز سینسر نہیں کروں گا انشاءاللہ. تو وہ جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک سرکاری آدمی ہے, فوجی آدمی ہے, بیوروکریٹ ہے, سارے مزے لے لیتا ہے, نمازیں پوری 5 پڑھ رہا ہے, نشان بھی ہوتا ہے اس کے, سب کچھ ہوتا ہے, داڑھی بھی بڑی چھوٹی جتنی ہوتی ہے, لیکن آخری میں وہ کہتے ہیں نہیں یار نوکری بس میں کرائیت سے کر رہا ہوں لیکن مجبوری ہے, میں نوکری ہے بچے پال لیں. اسے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا, وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. ریٹائرمنٹ لے کے سارے غلط کام کر کے یا غلط کام پہ آنکھیں بند کر کے اپنی پوری فنڈ, گریجویٹی, اپنے پلاٹ سارے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے اس پوسٹ پہ, وہ لینے کے بعد پھر آخری میں کتاب بھی لکھتا ہے, اس میں انکشافات کرتا ہے اور پھر وہ کتاب بیچ کے پیسے لیتا ہے اور آخری میں اپنے گھر میں درس قرآن کراتا ہے.
تو میں کم از کم ان میں سے نہیں ہوں. مطلب میرا اپنا جو ایک گھر ہے یا میرا خاندان ہے, الحمدللہ 17 شہید جو ہے 1948 سے لے کے اور کارگل تک اس پاکستان, مطلب ہمارے لیے, اپنے ملک کے لیے میرا خاندان جو ہے وہ دے چکا ہے. تو مطلب میرے فور فادر یا میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. تو پہلے درجے پہ عمل کرنے پہ یقین رکھتا ہوں, ایمان کے, کہ آگے کھڑے ہونا ہے, جان جاتی ہے چلی جائے, اسی دن جانی ہے جس دن جانی ہے. برہان بصری صاحب, ہم اسی لیے تو یہ بات کر رہے ہیں آپ سے کہ کہیں آپ کا اتنا چہرہ, آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ دیکھ کے کہ لوگ آپ پہ اعتماد کر رہے ہیں. اس کمپنی کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا ادھر, مطلب تو ایسا تو نہیں, مطلب آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ یہ کمپنی بالکل سٹینڈ کرے گی جو آپ کہہ رہے ہیں ان باتوں کے اوپر, آپ گارنٹی کرتے ہیں اس بات پہ؟ مطلب میں اس پہ 100% گارنٹی. اب یہ نہیں کہ آپ نے مجھ سے یہ انٹرویو لیا تو میں نے کہنا ہے, یہ سب چیزیں دیکھ کے آنے کے بعد میں 4 سال بعد آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں. کیونکہ جب انہوں نے کہا نا یہ ہو جائے گا, ہو گیا. پھر کہا اس سال یہ ہو جائے گا, ہو گیا. اس سال یہ اسٹریٹجی ہے, ہو گئی. آپ کا کہنا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر بھی ان کو دعوت دے کے آئے تھے کہ آپ آئیں یہاں پہ کام کرنے کے لیے؟ جی بالکل. اور ویسے میں آپ یہ موجودہ شوکت عزیز صاحب, لیکن اس سے ہٹ کے بات بتا رہا ہوں, میں ان لوگوں کو, یہ تو میں آپ کو انٹرویو دینے کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن میں ان لوگوں کو اوتھینٹک سمجھتا نہیں ہوں. اس لیے کہ ان کا کہنا یا ان کا دعوت دینا ان کو کوئی بھی کبھی بھی کسی طریقے پہ بھی چلا لیتا ہے. تو میں تو اپنے حساب سے کیا طریقہ آپ بتائیں گے, تھوڑی سی وضاحت کر دیں. بھائی سیدھی سی بات ہے, اگر ان کے ساتھ وہ آپس میں, وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ جس کے ریزروز پاکستان کے ریزرو سے تھوڑے اوپر ہی ہیں, اس کے لیے کیا مسئلہ ان کو خریدنا. ہمارے ہاں تو ایک رات میں اسمبلی بک جاتی ہے. کہیں آپ کو تو نہیں خریدا ہوا؟ ہاں میں ویسے دوسری طرح بکا ہوا ہوں. مطلب وضاحت کر دیں. وضاحت یہ ہے کہ میں ایک زمانے میں جب لی جن یوان سے ملا تھا اور پھر دوبارہ جب چائنا گیا تو ایک ملاقات اور ہوئی, تو میں نے اس شخص کو جس طرح وہ ہیلی کاپٹر سے اترا اور دیوانہ وار 104 ملکوں کے لوگ جس طرح اس کی طرف جا رہے تھے, یعنی ہمارے تو جو سیاستدانوں کے پیچھے نہیں جاتے لوگ, تو اتنی دنیا میں اس نے لوگوں کو کچھ دیا ہے کہ لوگ پاگل ہوئے تھے اس کے پیچھے. اس پر بھی وہ جب پاکستان آگے مجھ سے ملا تھا تو اس جھمگٹے میں اس شخص کو میں یاد تھا, اس نے مجھے دور سے دیکھا ہے اور اس کے بعد مجھے ہاتھ ہلایا اور مجھ سے ملا ہے. یعنی مجھے اور اس کا کام کیا ہے کہ وہ جو کما رہا ہے اس کا 3rd پارٹ تو وہ بالکل چیریٹی میں دے رہا ہے. نام اس کا لی جن یوان ہے, میرے حساب سے اس کا نام عبد الرحمان ہونا چاہیے تھا. اللہ کرے وہ ہو جائے عبد الرحمان. آپ اس پہ کام کر رہے ہیں؟ میں ہاں اس پہ یہ میں اس پہ نہیں بتاؤں گا, ذرا سلو, یعنی انڈر گراؤنڈ ایک ہوتا ہے. مطلب میرا بھی دل ہے, کچھ چیزیں دی گئی ہیں, اللہ مالک ہے, کسی کا بھی دل چینج ہو سکتا ہے, لیکن اس کے کام پورے ویسے ہی ہیں. اتنا بڑا آدمی بھی ہو کے اسے ایک عام آدمی جو ہے اس کو یاد رہتا ہے اور وہ اس کے ساتھ بالکل ویسے مل رہا ہوتا. ہمارے ہاں تو میرا خیال ہے وہ چھوٹا سا کوئی کونسلر سے ذرا سا اوپر چلا جائے تو وہ جب تک 2 گن مین نہ ساتھ ہو اس کو چین نہیں آتی ہے. تو وہ شخص دنیا میں گھوم رہا ہے, اتنا امپورٹنٹ آدمی ہے, بلینز آف ڈالرز کے کام کر رہا ہے. اس کی وجہ سے 3 کروڑ لوگوں کے چولہے جل رہے ہیں گھر میں. 3 کروڑ مطلب منہ سے کہنا آسان ہے, یہ مذاق نہیں ہوتا. اور ایک پارٹ وہ ٹوٹلی واپس انویسٹ کر رہا ہے اس بزنس کی ڈیولپمنٹ میں. اور برہان صاحب ایک بات بتائیں, آپ کی جو یہ میڈیسن کا کام ہے یہ خالی پاکستان میں, پوری دنیا میں تو آپ کی خالی یہ والی پروڈکٹس نہیں ہے؟ نہیں, اس کا الگ الگ ہے, کیونکہ ان کی پروڈکٹس بہت زیادہ ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ پاکستان ہے, ہمارے ہاں یہ سب اسٹینڈرڈ فوڈ ہے, دھواں مٹی زیادہ ہے, تو اس سے ریلیٹڈ بیماریاں زیادہ ہیں. اب جیسے رشیا ہے, بہت سخت سرد ملک ہے, وہاں کی بیماریاں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں. اسی طرح فار ایسٹ کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں. تو کچھ بیسک پروڈکٹس تو ہر جگہ سیم ہوتی ہیں, ادروائز ایز پر اس کے سرکمسٹانسز جو بھی ہیں یا ایز پر وہاں کی جو روٹین ہے اس حساب سے کچھ پروڈکٹس مختلف ہوتی ہیں. جیسے ہمارے ہاں وہ پروڈکٹس کے جو الرجیز, انفیکشنز یا آپ کے کیلشیم کی کمی, مال نیوٹریشنز اس سے متعلق ہیں, وہ پاکستان میں زیادہ تیز چلتی ہیں. جو آپ کی یہ کمپنی ہے, اس کا جو میمورنڈم ہے پاکستان کا, اس کے اندر اس کے کیپٹل کی کیا ویلیو ہے پاکستان کے اندر خالی, جو کیونکہ یہ پاکستان میں تو الگ سے کام کر رہی ہے نا؟ نہیں, الگ سے نہیں کر رہی. اس میں آپ کو وضاحت کر دوں, مجھے نہیں, ناظرین کو. ہاں ناظرین کو ضرورت ہے. ایک تو ہوتا ہے پروپرائٹرشپ. جتنی بھی ایسی کمپنیاں آئی ہیں وہ پروپرائٹرشپ سے اوپر گئی نہیں, کیونکہ اگر آپ پرائیویٹ لمیٹڈ جائیں گے تو آپ کو آڈٹ کرانا پڑے گا.
SECP में जाना पड़ेगा, 10 जगह रजिस्ट्रेशन होंगी, आपका सही होना जरूरी है। हाँ, इसका कैपिटल क्या है पाकिस्तान के अंदर? 85 करोड़ रुपए पेड अप कैपिटल है इसका, बेसिक 85 करोड़ पेड अप कैपिटल, करोड़ रुपीस रुपीज नॉट 85 यूएस, करोड़। 85 करोड़ रुपए पेड अप कैपिटल है। और वो भी इसलिए कि हमारे यहाँ लॉ, अब वो जो आप मुझसे नहीं कह रहे थे कि आपने बात की बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से, आपने क्यों नहीं लगवाया इधर, कि ये इंतहाई वाहियात लॉ है कि एक बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी आए, उसे पाकिस्तान में 12 डायरेक्टर्स चाहिए, देन वो यहाँ बड़ा पेड अप कैपिटल रखेगी। अब वो क्या 12 पाकिस्तानियों को इधर डायरेक्टर बनाए? नहीं, वो अपने लोगों को भी लाके डायरेक्टर नहीं बना नहीं, 12 पाकिस्तानी चाहिए। और ये काम इन्होंने क्यों किया हुआ है कि जब बाहर से कोई आता है ये उससे डील बनाते हैं, खुद उसके डायरेक्टर बन के बैठते हैं, उसको ये कहते हैं कि तुम यहाँ पे WTO से नीचे जो खाता चलाना है चलाओ, सब स्टैंडर्ड चीज़ें दो, ज़्यादा बड़ा मुनाफा कमाओ, हमें भी दो, खुद भी खाओ। आप कोई ऐसे लोगों के नाम बताएंगे जो ये कुछ कर रहे हैं सारे, कि हम उसको उनका कोई अच्छा कर सकें अवाम के लिए, उनको कोई ज़ाहिर हो जाए कि ये लोगों ने ये किए हुए, ये डायरेक्टरशिपों में हैं, ये जाने बनने जा रहे हैं, या आप लोगों के साथ किसी ने बात की हो? आप इधर ले आइए, ये बड़ी सीधी सी बात है। पाकिस्तानी जो कौम है ना, उसको कुछ भी आप बता दें, अब नाम जितने हैं, जितने हुकूमतों में पहले रहे, जब हुकूमत जाती है उन सब के नाम हमेशा ऊपर आते हैं। अवाम में अभी बड़ा शऊर आ गया। अवाम में, मैं स्टिल कह रहा हूँ कि अवाम में कतन कोई शऊर नहीं है, ये सिर्फ बातें हैं। ये भी मतलब वो मीडिया ने एक दिया हुआ है कि जी शऊर आ गया है। वही बदमाश जो 40 साल पहले जीत रहा था, आज उसी का बदमाश बेटा दोबारा जीत रहा है। ये तो अवाम के साथ ज्यादती है ना, बेशऊरी तो नहीं है। अवाम खुद देखिए, अब ये अल्लाह ताला का एक कानून है कि जैसी अवाम होगी वैसे हुक्मरान होगा। आप कहते हैं हमारी अवाम ठीक नहीं? बिल्कुल, मैं खुद हूँ उसमें। ये वही वाली बात है कि मैं यूं कर रहा हूँ तो 3 उंगलियां मेरी तरफ भी हैं। हम जब तक खुद सही नहीं होंगे, खुद ऑनेस्ट नहीं होंगे, वो जो मैंने आपसे बात की कि रिटायरमेंट के बाद एक किताब नहीं लिखेंगे, बल्कि उस पोस्ट पर रह के उस ताकत को सही करने के में इस्तेमाल करेंगे, चाहे उसमें तनख्वाह कट जाए, चाहे उसमें फंड ग्रेजुएटी रुक जाए, वो तो अल्लाह ने देना है ना सब। अब ये यकीन नहीं है किसी में। मैंने भी जॉब छोड़ी थी ना, पीक पे छोड़ी थी। अब मैं कहता नहीं यार पैसे आ रहे हैं, छोड़ो बस। क्या प्रॉब्लम आया था? प्रॉब्लम वही आया था कि बिल पास किया करता था, तो आपको भी पता है कि 80% बिल फेक ही होते हैं। 10 रुपए का बिल आता है तो 2 रुपए की चीज़ खरीदी होती है, 8 रुपए ऊपर लगे होते हैं, वो सब नीचे से ऊपर जाते हैं। तो जब आप कुछ पढ़ के निकलते हैं, आपने भी जब नए नए पढ़ के निकले होंगे, जोश होगा हमारे अंदर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह है कि ना गलत काम करेंगे ना। आपको मेरा मरा नजर आ रहा है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसको और तरक्की दे, ऐसी बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कि होता है ये अक्सर लोग हालात से समझौता कर लेते हैं। बस ये कि हमने अब तक समझौता नहीं किया और अल्लाह ने कोई मुश्किल आने भी नहीं दी। बज़ाहिर आई हैं लेकिन वो कोई इतनी बड़ी नहीं कि जैसे हम सोच रहे थे, वो अल्लाह ने बड़ी जल्दी उसको सॉल्व किया, ऐसे लोग भी साथ दिए। तो ये नियतों का दखल होता है। नाम बताने लगे थे लोगों के जिन्होंने आप लोगों की कंपनी जब यहाँ पे रजिस्टर्ड होने के लिए आई तो उन्होंने आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट की। जो नहीं सिंपल होता, मैं बताता हूँ ना। BOI में जो बड़ा ब्यूरोक्रेट बैठा है, SECP में जो बैठे हुए हैं, मुझे अभी का याद मैं मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात करता हूँ ना, अभी थोड़ा सा सियासी पे चले जाते हैं। लोग कहते हैं जी असला बहुत है जी बलूचिस्तान में, जी अभी बुक्टी साहब के साथ है बलोच, जो कुछ भी हुआ वो सही है गलत, बहरहाल वो एक अलग कहानी है। आया कैसे वो? मैं बहुत पहले डेरा बुक्टी गया था, वैसे मेरे कुछ दोस्त थे, मैं उधर गया था तो वहाँ बहुत बड़ा सा टावर लगा हुआ था और उनकी जो दरवाज़ा होता है उसके ऊपर 2 तोपें लगी हुई थी। क्या वो तोपें और वो इतना बड़ा टावर उनको नज़र नहीं आ रहा था उस वक्त? क्या वहाँ पे उस वक्त रेंजर्स नहीं होते थे? क्या वहाँ वो सब आर्मी बन रही थी, नज़र नहीं आ रही थी? जब वो मफादात के खिलाफ हो गई तब जी वो बहुत गलत हो गए और उनके ऊपर बमबारी भी हो गई। तो जो आदमी, ये नाम नहीं है, ये सिस्टम है। आज अब्दुल रहमान बैठा हुआ, कल को अब्दुल कादिर होगा, उसके बाद जनाब कोई और साहब होंगे। आपके पास कोई ऐसा फार्मूला है कि आप बताएं ये सिस्टम ठीक हो जाए? नियतें बस ठीक होने की देर है, बस और कुछ भी नहीं है। अवाम जो है आज तक, मेरा ख्याल आप भी इत्तेफाक करेंगे कि अवाम की जीत तो कभी नहीं हुई, ठीक है ना? हाँ, तो अब ना इधर अभी तक तो यही साबित नहीं हुआ कि आया हम एक जमहूरी मुल्क हैं, इस्लामी जमहूरिया है कि खाली जमहूरिया है, या प्रेसिडेंशियल एक सिस्टम है, या वज़ीर आज़म का सिस्टम है कि अभी तो यही नहीं पता चल रहा। लेकिन बहरहाल अच्छी उम्मीद यूँ रखनी चाहिए
کہ کسی نے ایک دفعہ کہا تھا، ایک ایسے ہی کوئی تحریک نہیں ہوتی جو چلتی ہے شہید کرنے کو، وہ چلی تھی تو اس نے اپنے بچے کو کہا تھا مرتے ہوئے کہ بیٹا لوگ بڑے خراب ہیں، تم اب صرف شہر کو ٹھیک کرنا۔ اس کے بیٹے نے مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹا تم نے صرف اپنا علاقہ بس ٹھیک کرنا، لوگ نہیں ٹھیک ہوتے، بڑے غلط لوگ ہیں۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو کہا تو اس نے کہا ابا جی رہن دے، میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں تو بہت ہے۔ تو اس وقت ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، ہم ہر وقت یہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ آپ یہ بتائیں کہ جو 35,000 لوگ آپ کے ممبر ہیں، آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ اس طرح کی ایڈوائز انہیں دیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، کسی سے جھوٹ نہ بولیں، بالکل سیدھا چلیں؟ میں پھر آپ کو اس کے اوپر ایک بات بھی بتاؤں گا اور اس کی کہیں گے تو ہم ریکارڈنگ بھی کر لیں گے۔ میرے پاس آپ کی ٹینس کا ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے، آپ بتائیں۔ ہماری باقاعدہ ٹریننگز ہوتی ہیں اور اتفاق کی بات ہے کہ آج انٹرویو آج ہی شام 6 بجے، پھر ایک 8 بجے ہے میرا خیال ہے، یس 8 بجے۔ وہ یہی ہے کہ جتنے لوگ دیکھیں اس میں تو ہر کوئی آ رہا ہے، ہم روک نہیں سکتے۔ جس طرح نہیں ایک شاپ میں سب آتے، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ جی آپ یہاں سے خریداری کرنے آئے تو پہلے کریکٹر سرٹیفکیٹ دکھائیں، آئیں گے سب۔ اب ہم نے سسٹم بنایا ہوا ہے، اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو وہ ہمارا ایک لیول ہے، جیسے 6 اسٹار ڈسٹریبیوٹر، 7 اسٹار، 8 اسٹار، تو 7 اسٹار کے نیچے تک تو ہو سکتی ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں نہیں کاؤنسلر ہے اوپر ہے اور اوپر، کتنے لوگ 7 اسٹار کے نیچے؟ ایک 7 اسٹار ہمارے یہاں تقریباً اور یہ 8 اب ملا کے 64 ہیں مین لوگ، 64 لوگ ہیں جن کے نیچے یہ سارا نیٹ ورک چلتا ہے۔ 64 جو ہے وہ کریم ہے، ہاں کنٹرول تو سب کے اوپر ہوتا ہے، یعنی 5 پہ بھی ہے، 4 پہ بھی ہے، لیکن ان پہ بڑا اسٹرکٹ ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ سے نظام کی بات نہیں کر رہا کہ جتنا اوپر آتا جاتا ہے، ہاں اسی بات کو کہ جتنا سسٹم اچھا ہوگا، جتنا اوپر لوگ آئیں گے اتنے کلیئر والے آئیں گے۔ نو 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 نو، یہ وہی تو بتا رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا سوشیو اکنامک سسٹم ہے۔ باقاعدہ آنیسٹ کیسے ہونا ہے؟ اچھا ایک تو ہو گیا خالی جی ہمیں آنیسٹ ہونا چاہیے، آنیسٹ ہونے سے یوں ہوتا ہے، آنیسٹ از دا بیسٹ پالیسی، نو۔ اس کو سختی سے کچھ ایسے لاز بھی بنائیں کہ اگر وہ ڈس آنیسٹی کر رہا ہے کسی کے ساتھ تو اس کو 1 چارج، 2 چارج، 3 چارج، وہی جو ہوتا ہے 3 دفعہ ایک اس کو بتایا جاتا ہے، 4تھی دفعہ اس کو ٹرمینیٹ بھی کیا جاتا ہے اور اس کے تمام بینیفٹس جو اس کو آئندہ ملنے والے ہیں اس ٹیم سے، ظاہر ہے وہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی اتنا بڑا لاس چاہتا نہیں ہے۔ عموماً تیسری دفعہ میں 99% لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ آج تک 35,000 لوگوں میں سے صرف 2 لوگ ٹرمینیٹ ہوئے 4 سالوں میں۔ میرا خیال ہے کوئی 35 لوگوں کی آرگنائزیشن ہو تو اس میں 10 جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کیونکہ سسٹم موجود ہے اس لیے ظاہر ہے اوپر آتے ہیں، بہتری آ جاتی ہے۔ آپ کے لوگ ایک کام کرتے ہیں کہ وزٹنگ کارڈ کے اوپر لکھا تھا ڈاکٹر، میں نے خود پڑھا، مجھے یہ بتائیں وہ کس کیپیسٹی میں اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں؟ ہاں 4 لوگوں کو ہم نے الاؤ کیا ہے کہ یا تو وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہو تو وہ لکھے، ایلوپیتھک ہو اٹس اوکے لکھے، اگر وہ آکوپنکچرسٹ ہے دین وہ لکھ سکتا ہے، اگر PhD ہے دین لکھ سکتا ہے، بلکہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کچھ بھی نہ ہو اگر اس نے بھی لکھا ہو تو اس کے لیے کیا فوراً ہمارے پاس اس کا شکایت آتی ہے۔ وہ ہم ایسے کرتے ہیں، ہمارے اوپر جو 6 ہوتے ہیں، مطلب ہمارا ایک اپنا اب یہ انٹرنل ایک سسٹم ہے، انٹرنل آڈٹ نہیں ہوتا ہے کہ اچانک ہمارے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، جیسے کوئی بیٹھا ہوا، جیسے یہاں کویکس بیٹھے 3000 پاکستان میں بیٹھے کراچی میں، انہیں کوئی نہیں پکڑ سکا آج تک، لیکن ہمارے لیے تو قانون بنانا آسان ہے کہ ہمارا اپنا ادارہ ہے، ہم اچانک کچھ لوگ بھیج دیتے ہیں وہاں، اب وہ جناب دیکھتے ہیں، ان کو وہ چیک کیا جی کارڈ دیں جی، وہ سب چیزیں لے آتے ہیں، 2 سے 3 دفعہ الگ الگ لوگ بھیجے، ایویڈنسز جمع کیے، اسے یہاں کال کر لیے، اسے کہا بھائی اگر آپ نے کچھ پڑھا ہوا ہے کچھ کیا ہوا ہے تو لا کے یہاں جمع کرا دیں، اگر نہیں کرا رہے تو پھر ہم آپ کو وارن کرتے ہیں کہ یہ کاٹ دیں اور آپ ایز اے ہیلتھ اویئرنیس کام کرنا چاہتے ہیں کیجئے، لیکن یہ نہیں لکھیں گے آپ کیونکہ وہ ہمارے لیے پرابلم۔ میں نے ایک واقعہ دیکھا، ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کام کیا کہ 2 آپ کے آفس کے اندر لوگ آئے، ان کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے چیک کیا وہ جو آپ کا ایک سسٹم ہے اس کے تحت، اس کے بعد انہوں نے اس سے ایک فیس چارج کی، از ناٹ ڈاکٹر، اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، میں اس بندے کو جانتا ہوں، آپ کا ممبر ہے، اور انہوں نے اس سے پیسے بھی لیے،
मतलब सिर्फ चेक करने के, ठीक। और उसके बाद उन्होंने उसको दवाई बहुत महंगी बताई और वो उठ के चले गए। आया उनके साथ ज्यादती नहीं वो जो लोग आए थे? आप इसका कोई दफ्तर में चेक रखते हैं? ऐसा कोई एक बंदा बताएं जो इसको देखे। बिल्कुल, बल्कि अभी अगर आप किसी वक्त चक्कर भी अचानक अभी नीचे लगा लीजिएगा तो वहाँ बाकायदा नोटिस भी लगे, और वहाँ पे मेजर ताहिर रहमानी हैं जो खुद डॉक्टर हैं, CMH में रहे बहुत अरसा, वही एडमिनिस्ट्रेटर है। वो तो इतना ज़्यादा इस पे स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप बंदा चेंज कर दें। वो ज़रा नरम दिल आदमी ज़रूर है, लेकिन उनका काम सिर्फ इतना है कि हमें पॉइंट आउट करके दे दे। फिर हमारी एक TAC यानी टीम आर्बिट्रेशन काउंसिल जो है वो मौजूद है, उसको वो रेफ़र कर देते हैं। एविडेंस जस्ट उनका काम है। आपने देखा होगा कैमरे शैमरे लगा के बैठे में वो सारे, तो वो कहते कुछ नहीं, मिलते आपसे भी ऐसे मिलेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। TAC को रेफ़र कर देंगे, TAC उसको फाइनल करेगी, उसका पनिशमेंट देगी उसको। उसके बाद एक साइन ये होता है मेरा उस पर कि जी मुझे इल्म है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता वो TAC के फैसले, बस सिर्फ इसलिए कि मुझे भी इल्म है कि ये पनिशमेंट फला आदमी को हो गई है, ताकि कोई मेरे पास ना आए सिफारिश लगवाने। तो मैं उस पर एक साइन कर देता हूँ कि हाँ जी जो किया ठीक किया और अंडर द लॉ किया। फिर ये भी तो हो सकता है ना कि साजिश के कोई मुखालफतें भी तो होती है ना आपस में, किसी के साथ गड़बड़ हो जाए। मैं सिर्फ इतना देखूंगा कि आया अकॉर्डिंग टू लॉ इसके ऊपर पनिशमेंट हुई है या आपस में कोई लड़ाई थी तो कोई खार निकाली है किसी ने, बस सिर्फ वो देख के मैंने साइन करने एंड दैट्स ऑल, वो हो जाता है। आपका सारी बातें करने का मकसद ये है कि जो आपके मेंबर बने हैं वो महफूज हैं। आपकी कंपनी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान में मज़ीद आ रही है, और आप कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को मुकम्मल क्वाइफ आपने दिए हैं कि जी हम ये काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी इल्म में है और भी बड़े लोगों के इल्म में होगा। प्राइम मिनिस्टर को इल्म है, आपके इस वक्त वज़ीर इत्तलात बिल्कुल राइट हैंड मोहम्मद अली दुरानी साहब, इस्लामाबाद ऑफिस का तो इफ्तिताही उन्होंने किया था आके। उन्होंने पढ़ा नहीं ना होगा मेमोरेंडम में क्या है या कुछ के पढ़ लिया? उन्होंने ना सिर्फ पढ़ा है बल्कि बड़ा अप्रिशिएट किया। चलो अच्छी बात आपको बता देते हैं कि उनको स्लिम पैक भी दिया था, क्योंकि वो भी माशाल्लाह थोड़ा सा उनका मेडिसिन दुरानी साहब इस्तेमाल करते हैं। जी वो भी करते हैं, चौधरी शुजात साहब भी करते हैं, पीर पगारा साहब भी करते हैं। वो जाहिर है कि अब ये लोग दुनिया घूमे हुए लोग हैं, और ये वो चीज़ें, मतलब मैं फिर एक वादे कर दूं कि ये वो चीज़ें जो दुनिया में अच्छे मुल्क जहाँ स्टैंडर्ड्स हैं लोगों के, आवाम के लिए स्टैंडर्ड, ये वहाँ होती है। और मेरे आपकी जैसा आदमी, आप भी माशाल्लाह UK थे, तो वहाँ तो मिनट में वो कर देते होते हैं, वो सू कर देते हैं 1-8 करोड़ रुपए की, और मिलती भी है। इधर तो बंदा मार दो और सिर्फ 10,000 थाने को दे दो तो कुछ नहीं होता। तो जब वहाँ ये चीज़ इतना फ्लरिश है तो इट मीन्स के आप अपनी कंपनी के मालकान को ये कहेंगे कि यहाँ के लिए कोई फ्लाई काम करें लोगों के लिए? इसके अलावा ये तो जी काम किया, पैसे दिए, कोई फ्लाई काम, जैसे आपने कहा ज़लज़ला ज़दगान को आप लोगों ने एक फ़ंड भेजा, इसके अलावा कोई काम ऐसे जो पेंडिंग में हैं छोटे छोटे करें, लोगों को अवेयरनेस हो कि ये वाली कंपनी ये अच्छे काम भी कर रही? अच्छा, मैं इसके अंदर वही वाली बात है कि अल्लाह ने एक बहुत अच्छी हमें टीम दी है, तो लिहाजा हमें उसकी ज़रूरत नहीं है कि इसको दे दो और इसको दे दो। हमने खुद ये प्लान किया हुआ। वो तो अचानक, वो तो खैर ऐसा मामला था कि आपके भाइयों पे एक मुसीबत आ गई, अब आप उसमें ये नहीं कर सकते कि जी हमें मिलना चाहिए पहले। वो तो फ़ौरन हमने कहा जी जो आप कर सकते हैं आप फ़ौरन। उन्होंने फ़ौरन 2 मतलब टोटल वो बनी थी तकरीबन कोई नियर अबाउट 2 करोड़ के, तो वो एक चीज़ें उनको पहुंचा दी गई। लेकिन अब आगे क्या काम होना है, वो कंपनी का बाकायदा एक जो थर्ड पार्ट है कंपनी की इनकम का, वो लीजन युआन ने रखा हुआ इसी बेसिस के ऊपर। दूसरे मुल्कों में देते हैं, यहाँ भी कुछ दिया? यहाँ पर भी नेचुरल डिज़ास्टर आए कहीं पर भी, वो एक हेड है कि नेचुरल डिज़ास्टर सिर्फ उसका इंतज़ार करते हैं, उसके बगैर नहीं देते, और एजुकेशन पे देते हैं। पंजाब में कितना अभी तक तो यही नहीं पता कि आया मैट्रिक बोर्ड है, आया वो कैम्ब्रिज है, आया आगा खान बोर्ड है, आया फेडरल बोर्ड है, हम हैं क्या, अभी तो यही नहीं पता।